بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا سورہ ہجر مکمل اور دوسرا سورہ نحل مکمل۔ سورہ ہجر میں 4 باتیں ہیں۔ کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ 3 قصے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ سورہ نحل میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں: توحید، رسالت، شہد کی مکھی، جامع آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اس نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ رسالت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کے لیے بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جامع آیت، اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے:
اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر